بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم بارک علی محمد. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ماہ سفر ہے، اس کے بعد ماہ ربیع الاول ہے. ربیع الاول کے اندر اللہ تعالی نے اس امت پر بلکہ سارے جہان پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا ہے. وہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اللہ کا اس امت پر اور اس انسانیت پر سب سے بڑا احسان ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے بعد جو ارشادات فرماتے رہے اور صحابہ کرام ان پر عمل کرتے رہے، تو اس کے بعد وہی باتیں، وہی ارشادات ہم تک پہنچی. اس کے دو طریقے ہیں پہنچنے کے. ایک ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، دوسری چیز جو پہنچی ہم تک وہ حدیث ہیں. تو قرآن کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی جی آپ اپنی امت سے کہیے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو مجھ سے محبت کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو، میرے طریقے پر چلو، تو پھر اللہ کی محبت ملے گی. یعنی اللہ نے احسان اس طریقے سے ہم پر کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سنایا، اور ہم اور آپ دنیا میں بسنے والے سارے افراد اس بات کا تو دعویٰ کرتے رہتے تھے یا کرتے رہتے ہیں کہ بھئی بنانے والے، جہان کو بنانے والے، دنیا کو بنانے والے جو خالق ہیں، مالک ہیں، کریٹر ہیں، ان سے ہمیں محبت ہے. لیکن یہ محبت اللہ ہم سے کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا خالق، ہمارا مالک ہم سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اس کا آلہ اور اس کا تھرمامیٹر ہمارے پاس نہیں تھا. ہم نہیں جانتے تھے، یا جس وقت ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے اس وقت کے لوگ جو تھے وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے. اسی لیے تو وہ لوگ طواف بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، اپنے حساب سے جو ان کے معبود تھے ان کی بھی پوجا کرتے، اور یہ کہتے تھے کہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو پائیں گے.
تو وہ جو تھے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے، اور ہم میں سے بھی ہر انسان اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن ہماری محبت قابل قبول ہے یا نہیں ہے، اس کا تھرمامیٹر پہلے نہیں تھا، اس کا آلہ پہلے نہیں تھا، اس کے جانچنے کی چیز ہمارے پاس پہلے نہیں تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو جہاں بہت سے احسان اللہ نے ہم پر آپ کے ذریعے فرمایا، ایک یہ بھی احسان فرمایا کہ ہمیں اس جانچنے کا آلہ عطا کر دیا کہ میرے بندو، تم جو کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو ذرا یہ بھی جانچ لو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ تو کیسے جانچیں گے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ آپ ان کو کہیے کہ میرا اتباع کرو، یعنی نبی کے طریقے پر چلو گے تو جان لو، اور یہ 100% یقینی ہے، 100% پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کریں گے۔ یہ آلہ ہمیں عطا کر دیا، یہ ذریعہ جاننے کا عطا کر دیا کہ ہماری محبت کب کامیاب، ہمیں دوسری طرف سے محبت کب ملے گی اللہ کی طرف سے۔ تو اس کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اہمیت دیں، آپ کی باتوں کو اہمیت دیں، اور آپ کے بتلائے ہوئے جو بھی طریقے ہیں اس پر اپنی زندگی کو چلائیں، تو یقیناً اللہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہوگی۔ لہذا اب ہم اور آپ جب دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، تو ہماری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میچ کھاتی ہے کہ نہیں کھاتی، ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے۔ تو ہم بہت سی مرتبہ ایسا دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کچھ اور نظر آتی ہے، اور ہمارے آقا کی زندگی کچھ اور تھی، ہمارے نبی کی زندگی کچھ اور تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کچھ اور تھی، اور ہماری زندگی میں کچھ اور چیزیں ہیں۔ لہذا ابھی ہماری محبت کم ہے، ہماری محبت ادھوری ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ سے محبت کے دعوے میں اپنے آپ کو سچا ثابت کریں، اس کے لیے ہم اپنے آقا کی ساری سنتوں کو زندہ کریں۔ میرے نبی علیہ السلام نے جو جو باتیں ہمیں پہنچائی ہیں، اور جن صحابہ کے ذریعے سے، جن تابعین، تابعین، علماء کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے ہم تک جو باتیں پہنچی، ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ عمل کریں گے تو اللہ کی محبت ملے گی، اور اللہ کی محبت جس کو مل گئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے۔ اولئک لہم الحسنی، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے جنت ملے گی۔ اور بھی بہت سے، اصل میں یہ آیات صحابہ کے لیے ہیں، لیکن صحابہ کے طریقے پر جو بھی چلیں گے ان کے لیے بھی یہ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ساتھ جو وعدہ کیا، جو اعلان سنایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، تو وہ وجہ وہی تھی کہ وہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ہر ارشاد پر عمل کرتے تھے، نبی کی ہر بات کو مانتے تھے اور اس پر چلتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے وہ پروانہ دیا کہ ہاں اے میرے صحابہ، ہمیں بھی تم سے محبت ہے، لہذا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں ایسے باغات کے اندر داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے سے پانی اور نہریں بہیں گی، یعنی جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں نبی علیہ السلام کی زندگی کو بہت اہمیت دیں۔ کیسی زندگی؟ کہ بس ہم اپنے علماء سے پوچھیں، یا علماء کرام جو باتیں بتلاتے ہیں، یا جیسے ہر مسجد کے اندر تعلیم ہوتی ہے، فضائل اعمال کی تعلیم ہے، یا ہمارے گھروں میں کوئی دینی کتاب کی تعلیم ہوتی ہے، تو ان میں جو ہمارے نبی کی زندگی آئی ہے، ہمیں چاہیے کہ ان زندگیوں کو اپنے اندر لائیں، تب جا کر میرے بزرگوں ہم کامیاب ہیں۔ خیر، تو انہی کامیابی کی طرف پہنچنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں بہت سارے ارشادات فرمائے ہیں، ان میں سے ایک ارشاد نبی علیہ السلام یہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، گویا کہ اس کے اندر ہمیں خبر دی گئی کہ تمہاری کامیابی پختہ کب ہوگی، وہ ان باتوں کو، یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا جو ایگزام ہونے والا ہے، ہمارا جو امتحان ہونے والا ہے، ہماری جو آزمائش ہونے والی ہے قیامت کے دن، اس کا پیپر یا اس کے سوالات جو ہیں وہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیے کہ یہ کام کر لو، ان چیزوں کو صحیح جگہ لگا لو جہاں ہم نے لگائے تھے،
تو تم بھی انشاءاللہ وہاں کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کی محبت پا لو گے۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ تو یہ حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے کے پاؤں جو ہیں، قیامت کے دن میدان محشر سے بندے کے پاؤں اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک کہ ان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیے جائے۔ گویا کہ ہمیں بتلا دیا گیا کہ یہ 5 سوالات ہیں، تمہیں ان کی تیاری کرنی ہے۔ اب بتائیے کتنا بڑا اللہ کا یہ بھی احسان کہ ہمارے یہاں جب امتحان ہوتا ہے ہمارے پڑھنے والے بچوں کا، چاہے اسکول ہو، مدرسہ ہو، کالج یا یونیورسٹی ہو، کہیں بھی اگزام کے پہلے سوال نہیں بتلائے جاتے کہ ہاں یہ سوالات آئیں گے لہذا تیاری کر لو، بلکہ کالجوں میں یا بہت ساری بلکہ اکثر جگہوں پر سوال اگر لیک ہو جاوے، اگر ایگزام سے پہلے سوالات آؤٹ ہو جاوے، لوگ طلبہ کو، اسٹوڈنٹس کو پتہ چل جاوے، تو جو لیک کرنے والا ہوتا ہے سوال، اس پر کیس ہو جاتا ہے، اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ اگر وہ کوئی نوکری والا ہے، سرکاری نوکری والا ہے، تو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، اس کی نوکری کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے سوال کو ایگزام سے پہلے چھپانے کی۔ لیکن میرے اللہ کا رحم اور کرم ایسا نہیں ہے کہ سوال تو کرنے والے ہیں لیکن سوال کا جو جواب ہونا چاہیے اس کی تیاری کے لیے اللہ نے کوئی وقت نہ دیا ہو، اور اللہ نے کوئی چیز تیاری کے لیے اشارے نہ بتلائے، بلکہ صاف صاف بتلا دیا کہ یہ سوال ہوں گے لہذا تیاری کر لو۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ ان عمرہ فیما افناہ۔ پہلا سوال ایک عام چیز کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک جو عمر ملی، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک جو عمر ملی ہے، اس عمر کے اندر تم نے کیا کیا خیر کے کام کیے، اس عمر کو تم نے کہاں خرچ کیا، بھلائیوں میں خرچ کیا ہے یا برائیوں میں خرچ کیا ہے، نیکیوں کے پانے میں خرچ کیا ہے اس عمر کو، یا یہ کہ برائیوں کے پانے میں اور برائیوں کی طرف چلنے میں اس عمر کو لگا دیا ہے، دوسروں کو دھوکہ دینے میں وقت لگایا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ اپنی عمر کو خرچ کیا تھا۔ یعنی اس ایک سوال کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ ساری باتیں آ ہی گئی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اور خاص طور پر اشارتاً اور یہ اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ تو پوری عمر کی بات ہوئی، ایک مجموعی بات ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص جوانی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، کہ اپنی جوانی کو کہاں لگایا۔ جوانی ایک گویا کہ اس سے اشارہ ملا نا کہ عمر کے اندر جوانی بھی آ گئی، لیکن اس کے باوجود جوانی کو الگ کر کے بتلایا۔ وجہ اس کی کہ اشارہ کرنے کے لیے کہ جوانی اللہ کی ایک بہت بڑی دولت، اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جوانی کے اندر انسان ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، کیونکہ بڑھاپے میں اگر کوئی طاقت لگنے والی چیز ہے تو بڑھاپا ہے، وہاں طاقت نہیں ہے، وہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو بڑھاپے کی وجہ سے وہ نہیں ہو پائے گا، لیکن جوانی کے اندر انسان جو چاہے کر سکتا ہے۔ لہذا جوانی کو خاص طور پر کہا گیا کہ اس جوانی کو تم نے کہاں خرچ کیا، اور اشارہ دیا گیا کہ جوانی کو کہاں خرچ کرنا چاہیے، کہ ایسی جگہ خرچ کرنا چاہیے کہ جب یہ سوال ہم سے کیا جائے قیامت کے دن تو اللہ کو خوشی کے ساتھ جواب دے سکیں کہ یا اللہ اس جوانی کو تو ہم نے آپ کے عبادت میں لگایا تھا، اس جوانی کو تو ہم نے آپ کے لیے اللہ آپ کے جو راستے تھے اس میں نکلنے میں لگایا تھا، یا اللہ اس جوانی کو تو ہم نے طلب علم میں لگایا تھا، علم کے طلب میں لگایا تھا، یا اللہ اس جوانی کو تو میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے حلال کمائی میں لگایا تھا تاکہ ان جوانی کے ذریعے سے حلال کمائی کما سکوں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکوں۔ الغرض میرے بزرگوں کئی جوابات بن سکتے ہیں، لیکن یہی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں پہلے سے تیار کر لیں کہ ہم اللہ کو جواب دے سکیں کہ ہم نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی۔ آج اس امت کے نوجوان، ملت کے نوجوان
ایسے راہ پر چل چکے ہیں جس راہ پر چلنے کے بعد سوائے ناکامیابی کے اور کچھ نہیں۔ آج ملت کے نوجوان اس حالات پر چاہے، اچھا نوجوان میں مرد بھی آئے ہیں، عورت بھی آئی، جوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، دونوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ عورتوں سے بھی پوچھا جائے گا یہی 5 سوال کہ تم نے پوری عمر کہاں لگائی، اپنی جوانی کہاں لگائی۔ تو لہذا آج ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اور ہمارے نوجوان بھائی، آپ ان کو دیکھیے کہ کس عالم میں جی رہے ہیں۔ ان سے دین کے کام نہیں ہو رہے ہیں، ان سے نماز نہیں ہو رہی ہے، ان سے قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے، ان سے دین کے دعوت میں لگنے کا کام نہیں ہو رہا ہے، مسجد وار جماعت مشورے میں بیٹھنا ہو نہیں ہو رہا ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہو کسی مجلس میں وہاں بیٹھنا ہو نہیں ہو رہا ہے۔ خیر کے کام میرے بزرگوں جو بھی ہوں، ہم اپنے جوانوں پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو آج ہمارے نوجوان ان سارے خیر اور بھلائی کے کام سے کورے نظر آتے ہیں، خالی نظر آتے ہیں۔ بتائیے جب کل قیامت کے دن ہمارے ان نوجوانوں سے یا ہم سے اپنی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب بن پڑے گا وہاں؟ یہی ہم اپنے مقابلے میں اپنے صحابہ کرام کو دیکھیں جو ہم سے بڑے تھے، جو ہمارے نبی کے عاشق تھے، ہمارے نبی کے صحبت یافتہ تھے۔ صحابہ کو دیکھیں تو عین جوانی کا عالم ہے، عین جوانی کا عالم ہے۔ بوڑھے صحابہ تو بہت کم تھے، اکثر صحابہ جوان تھے، 17، 18، 19، 25، 30 سال کے اندر کے سارے صحابہ تھے، اور انہوں نے اپنی پوری جو جوانی ہے سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر چلنے اور اس دین کو پھیلانے کے کسی چیز میں نہیں لگایا۔ کئی ایسے واقعات ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اعلان کیا گیا اللہ کے راستے میں جنگ کو جانا ہے، فلاں جگہ پر حملہ ہونا ہے۔ حالات ایسے تھے کہ ان صحابہ کرام کے کھیتوں میں کھجور پک رہے ہیں، ان کی ساری سواریاں جو مثال کے طور پر اونٹنیاں ہیں بچے جننے کو تیار ہیں، کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، گھر کے حالات بہت خطرناک ہیں، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام ان سارے حالات کو چھوڑتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی صدا پر لبیک کہتے تھے اور چل دیتے تھے۔ یہی ہمارے سارے صحابہ کرام کا حال تھا۔ تو ان صحابہ کرام سے بھی ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جو ہیں روشنی کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح ہیں۔ ان صحابہ میں سے جس کو تم اپنا آئیڈیل بناؤ، ان کے راستے پر چلو، کامیاب ہو جاؤ۔ جتنے صحابہ ہیں 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے جو عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ سن رہے تھے۔ ان کے علاوہ نہ جانے کتنے صحابہ کرام ہوں گے، تو ان میں سے کسی بھی ایک صحابی کو ہم اپنا آئیڈیل بنا لیں اور ان کے طریقے پر چل دیں، انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم میں سے جو جوانی کے عالم میں ہیں کسی صحابی کے آئیڈیل کو بنانا پسند نہیں کر رہے۔ انہیں ہمارے جوانوں کو بہت بات کڑوی بھی لگ سکتی ہے۔ آج کے جو لوگ ہیں ناچنے والے ہیں، گانے والے ہیں، جن کی راتیں شراب کی پارٹیوں میں گزرتی ہیں، غلط کاریوں میں گزرتی ہیں، ہمارے نوجوان افسوس صد افسوس ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی شکل دیکھیے، ہمارے نوجوانوں کے چہرے کی داڑھی کی حالت کو دیکھیے، کیا حال ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے پینٹ اور پاجامہ دیکھیے، ہمارے نوجوانوں کے سر دیکھیے، ہمارے نوجوانوں کے کپڑے دیکھیے، ہر چیز میں ایک بھی نوجوان ایسے شاید نظر آ جائے۔ آج قسم بخدا کی افسوس بہت زیادہ ہوتا ہے میرے بزرگوں، بڑا درد اور تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی بھی نوجوان ایسا نظر نہیں آتا کہ جن کے دل میں اپنے صحابہ کی محبت ہو، اپنے نبی کی محبت ہو۔ 100 میں سے 2، 3، 5 ایسے ہوں گے جن کے دل میں ایسا لگتا ہے کہ دین کی محبت غالب ہے، دین کے کام کی محبت غالب ہے، اللہ کے نبی کے عشق کا غلبہ ہے۔ ورنہ 90%، 95% ایسے نوجوان ہیں آج جن کو سوائے ان ناچنے گانے والوں کے دوسرے کوئی اچھے نہیں لگتے۔ ان کے بال یہودیوں جیسے، ناچنے گانے والوں جیسے،
بتائیے کل قیامت کے دن جب سوال ہوگا عن شبابہ فیما ابلاہ، کہ اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا تھا، تو ہم اپنی جوانی کا کیا جواب دے سکیں گے؟ کیا جواب دیں گے کہ یا اللہ ہم نے فلاں ایکٹر کے طریقے کو اختیار کیا تھا، یا اللہ ہم نے فلاں کرکٹر کے طریقے کو اختیار کیا تھا، یا اللہ ہم نے فلاں ہیرو کے طریقے کو اختیار کیا تھا؟ کیا جواب بنے گا ہم سے؟ کتنا افسوس اور اس وقت یاس اور مایوسی ہوگی، سوائے حسرت کے کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا وہ وقت آنے سے پہلے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں کے سوالات کے جواب کو تیار کر لیں اور اپنی زندگی کو، اپنے صحابہ کو آئیڈیل بنا کر اپنی زندگی کو ان پر لگا دیں۔ خیر میرے بزرگوں، تو دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اپنی جوانی کہاں خرچ کی۔ تیسرا سوال ہوگا عن مالہ، مال کے بارے میں ہوگا کہ من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا تھا، مال کہاں سے کمایا تھا۔ ہم پوری طرح سے لگے ہوئے ہیں مال کمانے میں، مال جمع کرنے میں، لیکن سوال یہ ہوگا کہ مال تو کتنا بھی جمع کرو لیکن کمایا کہاں سے تھا۔ آگے اور ایک بات آ رہی ہے، چوتھا سوال۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ مال کمایا کہاں سے تھا، یعنی کسی کو دھوکہ دے کر تو نہیں کمایا تھا، سود کے ذریعے سے تو نہیں کمایا تھا، حرام طریقے سے تو نہیں کمایا تھا، یا کسی سے چھین کر تو نہیں لے لیا تھا، کسی غلط طریقے سے تو نہیں لیا تھا، حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا۔ پہلا سوال۔ تیسرا سوال یہ ہوگا، اور اس کے بعد اسی مال کے بارے میں چوتھا سوال یہ ہوگا وَفِيمَ أَنفَقَهُ، اس کو خرچ کہاں کیا تھا۔ لہذا مال کے لیے ضروری ہے کہ ہم مال جب کما رہے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہم نے حلال کمایا ہے یا حرام طریقے سے کمایا ہے، اور اس کے بعد جب خرچ کرنے کی باری آئے تو وہاں بھی دیکھیں کہ ہم حلال میں خرچ کر رہے ہیں یا حرام میں خرچ کر رہے ہیں۔ بہت اہم چیز ہے میرے بزرگوں، ایک حدیث مختصر ہے، میں اس کے صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ترجمے سے ہی ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کتنے بڑے اشارے کر رہے ہیں۔ مال ہمیں کمانا کہاں سے ہے، خرچ کہاں کرنا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ لہذا جب بھی کمانا ہو کسی کو دھوکہ دے بغیر کمانا ہو۔ لہذا ہمارے مدارس کے اندر جو پڑھائے جاتے ہیں ان میں ایک چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے بزنس کے بارے میں پڑھانا، جس کو عربی میں کتاب البیوع کہتے ہیں۔ خرید و فروخت معاملات کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں بھی بتلایا جاتا ہے۔ تو یہ مدرسہ صرف دینی تعلیم کی جگہ ہو ایسا نہیں ہے جو الزام آج مدرسوں پر لگائے جا رہے ہیں۔ مدرسے میں معاملات بھی سکھائے جاتے ہیں، مدرسے میں دنیا میں کیسے رہنا ہے، دنیا میں اپنے پڑوس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنی حکومت کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے ملک کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ ان میں ایک چیز آتی ہے کتاب البیوع کے نام سے کہ آپ کو تجارت کیسے کرنی ہے، اور پھر اس کے الگ الگ کئی مسائل ہیں۔ کھیتی کیسے کرنی ہے، کھیتی کے مسائل ہیں۔ تو اس میں سے جو تجارت کے معاملات ہیں ان میں سے ایک چیز میرے بزرگوں جو آج بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو بزنس مین حضرات ہیں، برا نہ مانے، وہاں بہت جھوٹ چلتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم جب خریدنے جاتے ہیں ان کی دکان پر، کوئی سامان خریدا تو اس سامان کی قیمت مثال کے طور پر اس دکاندار نے 500 روپے رکھے ہیں، 1000 روپے رکھے ہیں۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنے کی، تو کہتے ہیں 1000 روپے، 500 روپے۔ ہم کہتے ہیں ذرا کم کر دیجئے، تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس 500 میں خریدا ہی ہم نے، آپ کو دیکھ کر اتنے میں دے رہے ہیں، 1000 میں خریدا ہی ہے، اتنے آپ ہیں اس لیے آپ کو اتنے میں دے رہے ہیں۔ تو یہ، اور حالانکہ وہ 500 کے بدلے میں خریدے 300 میں ہیں، اور خریدے 1000 کے بدلے 800 میں ہیں، 700 میں ہیں، تو سیدھا سیدھا کیا ہوا، یہ جھوٹ ہوا۔ اب یہ جھوٹ بول کر کمایا گیا یہ مال، بتلائیے حرام ہے یا حلال ہے؟ کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، یعنی اس سے جو کمایا گیا وہ بھی حرام ہے۔ تو اب وہاں کیا بولنا چاہیے؟ ہمیں اتنی ہی قیمت میں بیچنا ہے، 500 میں ہی بیچنا ہے 300 کے سامان کو، اور اس کے بعد 1000 میں ہی بیچنا ہے 800 کے سامان کو، لیکن اس کی جو یہ قیمت ہے کہ ہم کتنے میں خریدے ہیں اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے۔ حلال طریقہ کیا ہے؟
تو حلال طریقہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دکاندار گراہک سے یہ کہے کہ بھائی مجھے کل ملا کر اتنے روپے خرچ پڑے، مجھے اتنے میں یہ مال پڑا ہے، 800 میں یہ مال پڑا ہے، 900 میں یہ مال پڑا ہے۔ یہ نہ کہے کہ میں نے 900 میں خریدا ہے، یہ جھوٹ ہو جائے گا کیونکہ 800 میں خریدا ہے۔ تو کیا کہے ہمیں 900 میں پڑا ہے، کیا مطلب کہ بھائی جب دکان ہم نے وہ خریدا، ممبئی سے مال منگایا یا کہیں اور سے مال منگایا تو اتنی قیمت تو تھی، لیکن وہاں سے آتے جاتے ساری چیزیں جو آج کے دور میں جی ایس ٹی وی ایس ٹی کیا کیا ہے وہ ساری چیزیں لگا کر ہمیں اتنے میں پڑا، تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ خیر میرے بزرگوں، یہ تو ایک مسئلہ آ گیا بیچ میں، ایسے بہت سے مسائل ہیں تجارت، اور جو عیب ہو کہ اگر کسی چیز میں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس عیب کو سامنے گراہک کو ظاہر کر دیا جاوے کہ میرے اس چیز میں عیب ہے اور اس کی قیمت اتنی ہے، آپ کو لینا ہے تو لیجئے، نہیں تو آپ خوشی سے جا سکتے ہیں۔ اور ہمارا حال تجارت کا کیا ہے، ہم اس عیب کو چھپا دیتے ہیں، پھر بعد میں جب کوئی لے کر گیا اور وہاں اس کو عیب ظاہر ہوا تو ہماری شریعت دیکھیے کیا کہتی ہے، ہمارے نبی کیا کہتے ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا کہ اگر کوئی جا کر اپنے سامان کو اپنے گھر میں رکھ لے اور گھر میں رکھنے کے بعد وہ واپس کرنے آئے، اس کو کہتے ہیں بیع کو توڑنا، وہ بیع کو توڑنے آئے، تو دکاندار سے یہ کہا گیا کہ وہ اس کو توڑ دے، یعنی اس کے سامان کو واپس لے لے، جو اس کی قیمت بنتی اس کو واپس دے دے۔ ایسے لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اور بھی فضائل ہیں، میں ایک ہی فضیلت بولا ہوں، کئی فضائل حدیث کے اندر ہیں، تو ایسے تجارت کرنے والوں کو بھی سکھایا گیا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا ہے، اس کا سوال ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ کیا گیا ہم حلال طریقے سے مال کمائیں۔ کہاں خرچ کیا ہے اس کا سوال ہوگا، اشارہ کیا گیا کہ ہم حلال جگہ خرچ کریں، حرام جگہ خرچ نہ کریں۔ لہذا حرام میں میرے بزرگوں کئی چیزیں آئیں گی، ان میں سے ایک آدھ چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فضول خرچی۔ ضرورت 1 لاکھ میں پوری ہو رہی ہے، 1 لاکھ کے اندر ہم بہترین فنکشن کر سکتے ہیں، اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، بیٹے کی شادی کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت سے زائد آج یہ امت 5 لاکھ 10 لاکھ خرچ کر رہی ہے۔ تو یہ من این اکتسبہ، حلال طریقے سے اگر کمایا ہے اور خرچ کر دیا حرام میں پھر بھی پکڑے جائیں، کیونکہ یہ فضول خرچی ہے۔ اگر ہمارا کام کم میں ہو رہا تھا ہم نے زیادہ خرچ کیا۔ اسی طرح ہمارے کھانے بنانے کا حال ہے، بہت سارے کھانے ہمارے ایسے ہوتے پھینکے جا رہے ہیں۔ حلال طریقے سے کمایا ہے، کھانا بنا رہے ہیں اور کھانا بنانے کے بعد سب کو ضائع کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہوٹل میں کھانے والے حضرات بھی سن لیں، ہوٹل میں جب ہم کھاتے ہیں تو چھوڑ کے بہت ساری چیزیں آ جاتے ہیں، یہ بھی فضول خرچی میں داخل ہے، لہذا اس کا بھی سوال ہوگا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اتنا ہی خرچ کریں جتنے کی ضرورت ہے، اور ایسی جگہ خرچ کریں جہاں اللہ راضی ہو۔ دین کے کاموں میں خرچ کریں، مدارس پر خرچ کریں، مساجد پر خرچ کریں، غریب لوگوں کی بیوہ ہے، لاچار ہے، مجبور ہیں، ان کی مدد میں خرچ کریں، اللہ راضی ہوں گے، اور ہم قیامت کے دن اپنا سینہ چوڑا کر کے اللہ کے سامنے کہیں گے، یا اللہ ہم نے حلال سے کمایا تھا اور حلال میں خرچ کیا تھا۔ اور آخری سوال جو ہوگا وہ یہ ہوگا، ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے یا ہر کسی امت کے لیے ہے، کیونکہ امت میں سے بھی جتنا ہمیں علم پہنچایا گیا، ہم نے جو علم سیکھا اس علم پر کیا عمل کیا۔ مسئلہ کتنے ساروں کو ابھی معلوم ہو گیا، یہ بھی علم ہی سیکھا ہم نے، اب علم سیکھا تو اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کسی سے پوچھنے لگے کہ سوچ لو ذرا قیامت کے دن کیا ہوگا، اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا کہ تم جانکار لوگوں میں سے تھے، یعنی عالم میں سے تھے یا جاہل میں سے تھے، تو کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اگر تم نے اللہ کو کہا کہ ہم عالم تھے تو اللہ یہ پوچھے گا کہ تم اپنے علم پر کیا عمل کر کے آئے، پکڑے جاؤ گے۔ اگر کہا ہم جاہل تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا کچھ بھی، اللہ پوچھیں گے تجھے کس نے روکا تھا علم حاصل کرنے سے، پھر بھی پکڑے جاؤ۔ اس لیے میرے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی دین معلوم ہے، جتنا دین معلوم ہے، ہمیں چاہیے کہ صحیح طریقے سے اس پر عمل کریں، غلط طریقے سے نہیں۔ مثال کے طور پر آخری بات کر رہا ہوں، نماز ہمیں معلوم ہے، نماز ہمیں کیسے پڑھنی ہے۔ ہم میں سے اکثر کو جب جماعت میں جاتے ہیں ماشاءاللہ، چونکہ ہمارے یہاں پر تو دونوں محلے کے اندر تو اکثر حضرات نے وقت لگا رکھے ہیں،
تو جب ہم جماعت کے اندر نکلتے ہیں، وہاں نماز سکھائی جاتی ہے، تو نماز میں سکھایا جاتا کہ ہمارا ہاتھ کہاں تک اٹھنا چاہیے، ہمارا ہاتھ کہاں بندھنا چاہیے، اور جب رکوع میں جائیں تو کیسے پکڑنا چاہیے پیر کو، اور سجدہ کریں تو کیسے کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو اب ہم سیکھ چکے ہیں جماعت میں جا کر، اس کے باوجود اگر ہم اس سیکھنے پر عمل نہیں کر رہے ہیں، مثال کے طور پر بہت سارے احباب اور ساتھیوں کو دیکھا جاتا ہے آیا ہاتھ اٹھایا ایسا کر دیا، حالانکہ حدیث سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے جب ہاتھ اٹھایا تو آپ کے یہ دونوں ہتھیلی قبلے کی طرف تھی، اس طرح تھی، قبلے کی طرف ہمارے نبی کی ہتھیلی تھی، اور آپ نے اس طرح سے ہاتھ اٹھایا تو یہ ہاتھ کے جو انگوٹھے تھے آپ کے اس کان کے جو نرم گوشت ہے یہاں تک پہنچا تھا۔ جو صحابی روایت نقل کرتے ہیں ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس سے دلیل پکڑتے ہیں، وہ روایت یہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں میرے نبی نے یہاں تک ہاتھ اٹھایا اور آپ کا ہاتھ قبلے کی طرف تھا اور یہ انگلیاں نارمل کھلی ہوئی تھی۔ اب یہ بات ہمیں علم معلوم ہے، لیکن ہم کیا عمل کرتے ہیں؟ آئے جلدی سے امام صاحب رکوع میں سیدھا اٹھایا باندھ دیا، اور کتنے احباب کو دیکھے جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے میرے بزرگوں، نماز جیسی اہم دولت کو ہم برباد کر رہے ہیں، نماز جیسی اہم دولت کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ ایک تو ہاتھ یہاں اٹھایا یہ غلط کیا، اس کے بعد ہاتھ باندھنا کہاں ہے؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بتلایا ہے، جو حدیث ہے ناف کے نیچے میرے نبی علیہ السلام کی روایت ہے کہ آپ نے وہاں ہاتھ باندھا، اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت سارے حضرات اکثروں کو دیکھتے ہیں ہاتھ تو یہاں اٹھایا اور پیٹ پر باندھ رہے ہیں، پیٹ پر باندھ رہے ہیں، جبکہ ہمارے نبی علیہ السلام کا طریقہ کچھ اور ہے، حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے۔ بتائیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس علم کے مطابق جو ہم نے سیکھا ہے یا اپنی منمانی سے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کو کیا جواب دیں؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ کل قیامت کے دن ایک عالم سے بھی سوال ہوگا کہ تو نے کیا سیکھا تھا، اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا۔ ہم سب سے سوال ہوگا کہ تو نے جو سیکھا تھا اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا۔ میرے بزرگوں، یہ 5 سوال قیامت کے دن ہونے ہیں، اس کی جواب کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں زندگی دے رکھی ہے۔ ہمیں چاہیے ان 5 کوسچن کے آنسر کو تیار کر لیں، ان سوالات کے جواب تیار کر لیں، تاکہ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے میں سرخروئی سے حاضر ہو سکیں اور خوشی کے ساتھ اللہ کو راضی کر سکیں، اور اللہ ہمیں جنت کا راستہ پکڑا دے۔ ورنہ میرے بزرگوں، راستے کٹھن ہیں اور آخرت کے بھیانک منظر ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کے عذاب سے بچائے، اور دنیا میں اپنے علم پر، اپنے مال کو حلال طریقے سے کما کر حلال پر خرچ کرنے کی طرف